الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اما بعد، آج کی گفتگو بھی پچھلی نشستوں کا تسلسل ہے۔ پہلی نشست میں ہم نے یہ جائزہ لیا تھا کہ دین قرآن و حدیث سے اخذ ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں پھیلا ہوا ہے۔ قرآن کی کون سی آیت کس معانی میں نازل ہوئی ہے، اس کا پس منظر کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، یہ سب لوگ نہیں جانتے۔ صحابہ بھی سب اس درجے کے عالم نہیں تھے، بلکہ وہ ایک دوسرے کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ جس طرح مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین قاضی، مفتی یعنی مجتہد، فیصلہ کرنے والے وہ علی المرتضیٰ ہیں۔ اور مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ تم مجھے کھو دو، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں سے زیادہ جانتا ہوں۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ قرآن کی کون سی آیت کب نازل ہوئی، کہاں نازل ہوئی، پہاڑ پہ نازل ہوئی یا زمین پہ نازل ہوئی۔ اسی طرح جو احادیث ہیں ان کے متعلق بھی ہم نے یہ جائزہ لیا کہ دو لوگ جو احادیث کے متن میں اختلاف رکھتے ہیں، بعض دفعہ بلکہ اکثر دونوں ہی درست ہوتے ہیں۔ ایک وقت میں طبیب نے کسی چیز سے منع کیا، دوسری وقت اس نے اس چیز کا حکم دیا۔ احادیث کے متعلق جو ہمارے ہاں اختلافات ہیں وہ ایک فقیہ ہی حل کر سکتا ہے، ایک عارف باللہ حل کر سکتا ہے۔ جو لوگ دونوں نشستوں میں موجود تھے انہیں معلوم ہوگا کہ ہم نے خضاب کے متعلق بھی تذکرہ کیا کہ بعض احادیث میں کالا خضاب لگانے سے منع فرمایا گیا، جبکہ صحیح ترین احادیث سے ثابت ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سیاہ خضاب استعمال فرمایا۔ اسی طرح ریشم کا کپڑا پہننے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، جبکہ یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ ایک صحابی کو خارش تھی، الرجی تھی، جس کی وجہ سے طبیب نے ان کے لیے نرم و ملائم کپڑا جو کہ ریشم کا تھا اور ہے وہ تجویز کیا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت مرحمت فرمائی، انہوں نے ریشم کا کپڑا پہنا۔ اسی طرح آپ نے مرد کے لیے سونا پہننا حرام قرار دیا، جبکہ یہ صحیح ترین روایت سے ثابت ہے کہ ایک غزوہ کے بعد آپ کے سامنے زیورات پڑے ہوئے تھے تو ایک صحابی کو آپ نے سونے کے کنگن عطا فرمائے۔ یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تیالسی جبہ تھا سیاہ رنگ کا، جو آج بھی توپ کاپی میوزیم ترکی کے اندر موجود ہے، اس کے اوپر ریشم کی پٹی لگی ہوئی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی یہ بات صحیح روایات سے ثابت ہے کہ آپ کے کچھ دندان سونے کے تھے، کسی وجہ سے آپ کے دندان ٹوٹ گئے تو پھر آپ نے دندان لگوائے تو ان کے اندر خرابی پیدا ہو گئی،
تو ماہر سونار نے اور ماہر طبیب نے انہیں تجویز کیا کہ آپ سونے کے دانت لگائیں، اگر سونے کے دانت آپ لگوائیں گے تو ان سے انفیکشن نہیں ہوگا۔ چنانچہ حضرت عثمان نے سونے کے دانت لگوائے۔ اب یہ جو میں آپ کے سامنے احادیث کا تقابل پیش کر رہا ہوں، اس میں بظاہر آپ کو تضاد نظر آئے، اور ہمارے علماء ظاہر جو ہیں ان کے ہاں عرفان، علم، درک، گہرائی اور گہرائی کی کمی کی وجہ سے یہ اختلافات بہت زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ جب تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہمارے سامنے نہ ہو، اس وقت تک ہمیں ان مسائل کا حل بھی نہیں ملتا اور ان بحثوں سے چھٹکارا بھی حاصل نہیں۔ اسی طرح ایک اور صحیح روایت ہے کہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے دانت لگوائے اور ان کے نیچے پیپ پڑ گئی۔ انہوں نے بھی یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نیچے پیپ پڑ گئی ہے، تو مجھے ایک ماہر سونار نے اور ایک ماہر طبیب نے یہ تجویز کیا ہے کہ سونے کے دانت لگواؤں، تو آپ نے اجازت مرحمت فرمائی۔ اب ہر چیز کا ایک پس منظر ہوتا ہے۔ ہماری طبیعتیں جو ہیں ان کے اندر تنقید اور اختلاف برائے اختلاف اس درجہ دار آ چکا ہے کہ ہم بغیر سوچے سمجھے زبان درازی شروع کر دیتے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بولنے سے جتنے فتنے پیدا ہوتے ہیں خاموش رہنے سے نہیں ہوتے۔ من صمت عن نجا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا، لیکن ہم نے اپنی یہ ذمہ داری سمجھ رکھی ہے کہ ہم نے ہر چیز کے اوپر تنقید کر۔ اب ایک طرف ریشم منع ہے، دوسری طرف اجازت دی جا رہی ہے، ایک طرف سونا حرام ہے، دوسری طرف کنگن عطا فرمائے جا رہے ہیں، ایک طرف سونا ممنوع ہے، دوسری طرف دندان کی اجازت مرحمت فرمائی جا رہی۔ اب غور کیجئے کہ اس کی کیا حکمت ہے۔ اب شارحین نے جو اس کی شرح کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ عام حالات میں جب ایک شخص ریشم کا لباس پہنتا ہے تو وہ تفاخر کے لیے پہنتا ہے، وہ تکبر کے لیے پہنتا ہے، اور دوسرا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو قرآن نے اسوہ حسنہ کہا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور کی ذات والا صفات ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جذباتی وابستگی ضرور ہے، لیکن وہ ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں۔ سنت کا ہماری زندگی سے یا شریعت کا ہماری زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھیے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک انگوٹھی پیش کی گئی سونے کی، آپ تشریف فرما تھے، صحابہ کے درمیان آپ نے جو ہی وہ انگوٹھی پہنی تو صحابہ میں سے کچھ ایسے اشخاص بھی موجود تھے، کچھ ایسے صحابی بھی موجود تھے کہ جو مالی طور پہ متول نہ تھے، ان کی مالی کیفیت دگرگوں تھی، ان کے چہرے اترے۔ ان کے چہرے کیوں اترے؟ آپ ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ محبوب کی تعریف متعین کی جائے تو پھر ہمیں یہ معاملہ سمجھ آئے۔ ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے، ہم اپنے خود محبوب ہیں، ہماری ذات اپنی محبوب ہے۔ ہم جس کو محبوب ماننا چاہتے ہیں اس کو بھی اس لیے مانتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ متفق ہے، جو ہم چاہتے ہیں وہ کرے، جو ہم سوچتے ہیں وہ سوچے، جو ہم چاہیں وہ چاہے، تو اس لیے ہمارا محبوب ہے۔ یہ محبت کی تعریف نہیں ہے۔ محبت کی تعریف ہے ادخلوا فی السلم کا، دین کے اندر سرنڈر کرنا۔ ہم تو محبت کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہیں۔ یہاں مجھے اشفاق صاحب کا ایک واقعہ خوبصورت یاد آ گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے بیٹے نے سوال کیا کہ محبوب کسے کہتے ہیں، تو میں نے کہا جس سے محبت کی جائے۔ تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو آپ نے ٹرانسلیشن کی ہے، میں نے پوچھا یہ ہے کہ محبوب کی تعریف بیان کرے۔
تو اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ مجھے تعریف تو نہیں آتی محبوب کی، معنی میں نے بتا دیے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میری زوجہ اور میرا بیٹا ہم لوگ گاڑی میں بیٹھے اور اپنے شیخ کی خدمت میں گئے جو ان کے مرشد تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کی خانقاہ میں داخل ہوئے تو آگے اس وقت شاید کوئی خدام موجود نہیں تھے خدمت والے، تو خود جو ان کے شیخ تھے بابا جی وہ کھانا بنا رہے تھے۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں کہ میری بیوی دوڑی ہوئی ان کی طرف گئی اور دور سے ہی سوال کر دیا، بے تکلفی تھی، بزرگ تھے، مرید تھے وہ ان کے، دور سے ہی اس نے کہا بابا جی یہ محبوب کسے کہتے ہیں؟ تو اشفاق صاحب روایت کرتے ہیں کہ بابا جی اسی طرح ہی وہ ہانڈی جو تھی اس کے اندر چمچ چلا رہے تھے اور انہوں نے فرمایا جو سارا ہی اچھا لگے اسے محبوب کہتے ہیں۔ ہمارا کوئی ہے ایسا محبوب؟ یہ ہماری جذباتی وابستگی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بھی ہمارے محبوب نہیں ہے۔ ان کی زندگی کی سیرت پڑھو، اس میں سے بے شمار تو چیزیں وہ ہیں جن کے ساتھ ہمیں اتفاق ہی نہیں۔ وہ قومیت کی نفی کرتے ہیں، آپ دکھائیں گا قوم سے باہر رشتہ داری کر، پھر اس کے بعد مجھے دعویٰ کر کے بتائیے گا کہ حضور ہمارے محبوب ہے، پھر بتائیے گا کہ آپ کا اسلام کے ساتھ تعلق ہے، کر کے دکھائیے۔ ہم تو کہتے ہیں ہم بتوں کو نہیں پوجتے، یہ بت کیا، یہ بت نہیں ہے جو آستینوں میں لے کے ہم گھوم رہے ہیں، قومیت کے بت، عصبیت کے بت، لسانیت کے بت۔ صحابہ نے جو مقام پایا ہے نا وہ اس لیے پایا کہ حضور آپ کے مطلقاً محبوب تھے۔ وہ اب سونا کیوں منع ہوا؟ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے کے لیے اپنی انگلی کے اندر ڈالی تو وہ جو کچھ مساکین اور غرباء صحابی تھے ان کے چہرے اتر گئے۔ ان کے چہرے اس لیے اتر گئے کہ ہم اس سنت کے اوپر عمل کس طرح کریں گے۔ آپ ذرا غور کیجئے، ہمارے ہاں تو سنتیں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں۔ آپ کو میں ایک حیران کن بات بتانے لگا ہوں، یہ حیران کن جملہ ہے۔ صحابہ وہ تھے جنہیں حضور سنتوں پہ عمل کرنے سے روکتے تھے۔ ہمیں تو سنتوں کا حکم بھی دیا جائے تو ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ صحابہ وہ تھے جنہیں حضور سنتوں پہ عمل کرنے سے روکتے تھے۔ آپ فرماتے تھے جب تک میں حکم نہ دوں عمل نہ کروں۔ وہ بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی لیت و لال کے از خود ہی سنتوں کے اوپر، مثلا ایک صحابی تھے، انہیں پتا چلا کہ حضور اقدس، یہ بخاری کی روایت ہے، انہیں پتا چلا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کھایا پیا نہیں، 3 دن گزر گئے، آپ نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرات چشت کے ہاں اس کو صوم داؤدی بھی کہتے ہیں اور طے کا روزہ بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ حضرات چشت کی کتب تصوف کا مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں یہ 2 اصطلاحات ملیں گی۔ بعض صوفیاء نے صوم داؤدی سے مراد یہ لیا کہ 1 دن روزہ رکھنا، 1 دن روزہ چھوڑنا، اور طے کے روزے سے مراد ہے کہ 3 دن کا روزہ رکھنا۔ جب ان صحابہ کو پتا چلا کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کا روزہ رکھا ہے تو انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ یعنی اب دیکھیے اس جملے کی گہرائی کو ذرا، یہاں عالم یہ ہے کہ ہم سنتوں پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، اس میں ہماری نزاکتیں، ہماری برادری، ہماری قومیت، ہمارا خاندان، ہمارا سٹیٹس، ہماری عصبیت وہ آڑے آ جاتی۔ داڑھی کا مسئلہ لے لو، اس میں تو شبہ نہیں ہے کہ داڑھی میں دین نہیں ہے، بقول ابو العالی مودودی صاحب کے دین میں تو ہے ایک حد تک۔ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ محبوب کے ہر رنگ میں ڈلنے کی کوشش کرتا ہے، اپنے ظاہر کے اعتبار سے بھی، اپنے باطن کے اعتبار سے۔ ہم اس درجے کی شدت کے تو قائل نہیں ہیں کہ اس کے تمام اعمال پہ پانی پھیر دیا جائے، لیکن اپنے طور پہ تو انسان کوشش کرتا ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے ہاں اگر کوئی جوان شخص داڑھی رکھ لے تو اس کو بڑے بوڑھے اور بڑی عورتیں، جنہوں نے، ان بوڑھوں نے خود بھی رکھی ہوتی ہے داڑھی،
وہ اسے کہتے ہیں تو نے داڑھی کیوں رکھ لی, ان تیرا رشتہ نہیں ہونا. یہ ہے ہماری اسلام کے ساتھ وابستگی, یہ ہے ہماری شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی, یہ ہے ہمارا سنت کے ساتھ تعلق کہ اس کے اندر بھی تکلفات ہیں, اس کے اوپر عمل کرنے میں بھی تکلف ہے. جبکہ دوسری طرف صحابہ کا یہ عالم ہے کہ انہیں ان کے اندر وارفتگی, محبت, شوق کا جذبہ اس درجہ تھا کہ وہ لپکتے تھے حضور کے طرز عمل کو اپنانے کے لیے. حضور منع فرماتے تھے بعض مواقعوں کے اوپر کہ یہ تمہارے لیے سنت نہیں ہے. میں اس کی بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں. حضور نے لہسن نہیں کبھی استعمال فرمایا. بعض روایات کے مطابق آپ نے کچا لہسن اور کچا پیاز کبھی استعمال نہیں فرمایا, اور بعض روایات میں یہ آیا کہ آپ نے متلقن استعمال نہیں فرمایا, مولی آپ نے استعمال نہیں فرمائی. اور ہمارے بزرگوں کی محبت سنت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے کہ کسی نے ایک روایت میں آتا ہے کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ خربوزہ کیوں نہیں کھاتے. بایزید بستامی کے متعلق بھی خربوزہ کیوں نہیں کھاتے, تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے بہت کوشش کی کتب سیرت اور احادیث کا مطالعہ کرنے کی, مجھے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح خربوزہ تناول فرمایا. مجھے معلوم نہیں ہو سکا تو اس لیے میں نے خربوزہ بھی نہیں کھایا. یہ عالم ہے. جب صحابہ کو یہ پتہ چلتا کہ حضور لہسن کا استعمال نہیں فرماتے, صحابہ کو جب پتہ چلتا کہ حضور پیاز کا استعمال نہیں فرماتے, صحابہ کو جب پتہ چلتا کہ حضور مولی کا استعمال نہیں فرماتے, تو صحابہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے. حضور منع فرماتے. یعنی اب طرفہ تماشا دیکھیے کہ کجا ہم ہیں کہ ہم سنت پہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں, ہمیں کھینچ کھینچ کے سنتوں کی طرف لانا پڑتا ہے, اور اس میں بھی ہمیں تردد ہے. اور تردد ہے ہماری عصبیت کا, ہماری قومیت کا, ہماری لسانیت کا, ہمارے برادری ازم کا, ہماری انانیت کا, ہمارے تکبر کا. اور کجا وہ صحابی تھے جن کی سنت میں شدت کا. یہ ہمیں ایک بڑا شوق ہوتا ہے شخصیات کا تذکرہ کرنے. ہم کہتے ہیں فلانی شخصیت کی شان بیان کریں, لیکن کبھی ہم یہ غور نہیں کرتے کہ اس شخصیت کو جو شان حاصل ہوئی ہے وہ کس لیے ہوئی ہے. ذرا اپنے بھی گریبانوں میں ہم جھانک کے دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے, ہم کتنا شوق سے ان روایات کو بیان کرتے ہیں. اگرچہ محدثین کی جرح ہے ان دونوں روایتوں پہ, لیکن فضائل کے باب میں چل جاتی ہیں. دو روایتیں دیکھیں, پھر میں آتا ہوں سونے کے کنگنوں کی طرف. پہلی روایت کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مکہ سے مدینہ, تو جو انصار صحابہ ہیں جن کا یہ مقام ہے کہ حضور نے حسن حسین علیہ السلام کے بعد فقط انصار کے متعلق یہ فرمایا تھا کہ انصار مجھ سے ہیں اور میں انصار میں سے. علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے علاوہ فقط انصار کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ جو انصار سے بغض رکھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بغض رکھتا ہے, اور جو انصار سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت رکھتا ہے. اور یہی بات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے متعلق حضور نے فرمائی تھی کہ علی سے محبت رکھتا ہے فقط مومن, اور علی سے بغض رکھتا ہے فقط منافق. انصار کا مقام ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے انصار کو یہ مقام کس طرح ملا؟ حضور کی سنت پہ شدت کے ساتھ عمل کر. اب ذرا ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں کہ حضور جب مکہ سے مدینہ تشریف لائے ہیں تو جس صحابی کی انصار میں سے 2 بیویاں تھیں, اس نے کہا مہاجرین صحابہ میں سے کہ ایک کو میں طلاق دیتا ہوں, تم نکاح کرو. کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور سنت سے عشق کی ایک دلیل ہے. ہم کس درجے پہ کھڑے ہیں؟ اس سے آدھے درجے پہ ہی ہو جائیں, حضور کی سنت کو مقدم سمجھیں, اس سے آدھے درجے پہ ہی آ جائیں. نہیں تو وہ جب صحابہ نے یہ جانا کہ حضور نے ان چیزوں کو تناول نہیں فرمایا تو انہوں نے چھوڑ دیا. حضور منع فرماتے تھے, آپ نے ان کو بلوایا, آپ نے ان کو بلوا کے ارشاد فرمایا کہ جب تک میں تمہیں کسی چیز کا حکم نہ دوں
تم اس پہ عمل نہ کرو. بخاری کے یہ الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے کون ہے مجھ جیسا, مجھے تو اللہ ہی کھلاتا ہے اللہ ہی پلاتا ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ تو ملائے اعلیٰ کی مخلوقات گفتگو کرتی ہیں, جو آپ کی نظروں سے پوشیدہ ہے, ملائکہ ہیں, وہ میرے ساتھ محو گفتگو ہوتے ہیں. ان کے اور انسان کی گفتگو کے درمیان میں تو بشری احتیاجات اور بشری صفات حائل ہو جاتی ہیں. کجا یہ کہ بو, تو آپ نے فرمایا کہ وہ بو کو وہ مخلوقات ناپسند کرتی ہیں, اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں ان کو تناول نہیں کرتا, تم کھاؤ. سنتوں سے منع کر رہے ہیں. یہاں سنتوں پہ عمل کے لیے سر توڑ کوششیں کی جا رہی ہیں اور ہم سنت پہ عمل نہیں کرتے. اسی طرح ایک صحابی ایک جانور پکا ہوا, اس کا سالن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے حاضر. آپ تشریف فرمائے. ایک روایت میں ہے کہ وہ تناول کر رہے تھے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فلاں چیز ہے. آپ کے آگے بھی پیش کیا تو وہاں ایک تنکا پڑا ہوا تھا. اس تنکے کے ساتھ حضور نے اس کو دیکھا, الٹا پلٹا, اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم کھاؤ. اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حرام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, تمہارے لیے حرام نہیں ہے, میری طبیعت اباحت محسوس کرتی ہے, ہمارے علاقے کی یہ چیز نہیں. اب یہاں سنت کو بھی ڈیفائن کرنا پڑے, یعنی جو ڈیفائن سنت ہے ہم اس پہ بھی عمل کرنے کے لیے تیار نہیں, جس کا حکم موجود ہے. یعنی سنت جو ہے نا اس کی 3 اقسام کی ہیں محدثین اور فقہا نے. قولی سنت ہے, ایک سکوتی سنت ہے, اور ایک تقریری سنت. قولی, فعلی اور تقریری, جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہو, اور ایک وہ ہے کہ جو آپ نے عمل کیا ہو, اور ایک وہ ہے کہ اگر کسی صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل کیا ہو اور حضور نے سکوت فرمایا ہو, حضور خاموش رہے ہو, اس کو تقریری سنت کہتے ہیں. اب دیکھیے اس میں ڈیفائن کیا ہے. اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ایک عمل فرمایا ہے, آپ کی ایک سنت ہے, تو ہم اس پہ بلا فقہا کی آراء کے عمل نہیں کر سکتے. یہی بات پچھلی نشستوں میں سمجھا چکا ہوں. کیونکہ فقیہ کے سامنے اس کی دونوں جہتیں ہیں. اس کو معلوم ہے کہ حضور نے یہ کام خود تو فرمایا ہے, لیکن اگر کسی نے سنت سمجھ کے اس پہ عمل کیا ہے تو حضور نے منع فرما دی. مثال کے طور پہ ہم تک اگر یہ روایت پہنچ جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لہسن نہیں استعمال فرمایا, آپ نے پیاز نہیں استعمال فرمایا, تو ہم اس کو اپنے لیے سنت قطعی تسلیم کرتے ہوئے اس پہ اگر عمل شروع کر دیں تو وہ علماء کے نزدیک مباح تو ہے, لیکن اس کی پابندی کرنا اور دوسروں کو اس کا مکلف ٹھہرانا یہ جائز نہیں, کیونکہ حضور نے اسے منع فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ تم لہسن کا استعمال کر سکتے ہو, تم کھاؤ, تم پیاز کا استعمال کر سکتے ہو, تم مولی کا استعمال کر سکتے ہو. لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ واضح فرما دیں کہ یہ جو میری سنت ہے یہ میری ذات کے ساتھ متعلق ہے, تمہارے ساتھ متعلق نہیں. مثال کے طور پہ تہجد کی نماز ہم پہ فرض نہیں ہے, مستحسن ہے, اولیاء کا, صاحب تقوی بزرگوں کا شعار ہے, امت کا شعار ہے, سنت ہے. اگر کوئی پڑھنے کی توفیق رکھے تو فبہا, لیکن اس پہ واجب نہیں ہے. لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 6 نمازیں فرض تھیں, ان میں سے ایک تہجد کی نماز بھی. تو اب دیکھیے کہ صحابہ جو ہیں وہ لپکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ قیام اللیل کے لیے حضور 3 دن تشریف لائے اور اس کے بعد آپ تشریف نہیں لائے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ مبادہ یہ تم پہ فرض نہ ہو جائے, یعنی امت کے لیے یہ احساس کہ ان کے لیے تنگی نہ پیدا ہو. آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے دوبارہ نہیں آیا کہ مبادہ تمہارے اوپر وہ فرض نہ ہو جائے. صحابہ کا یہ عالم ہے کہ اگر انہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ, اب دیکھیے نا
وہ روایت جس کو جا بجا محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر درج کیا ہے. اب نہ وہ فرض ہے نہ وہ واجب ہے، لیکن پھر بھی صحابہ ہم تصویر کا ایک رخ دکھاتے رہتے ہیں ہمیشہ. مثلا یہ کہیں گے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں آؤں تو تم اٹھ کے کھڑے نہ ہو. تصویر کا یہ ایک رخ ہے، وہ صرف بیماروں کے لیے، ضعیفوں کے لیے، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، تردد نہ ہو، کمزوروں کے لیے، نحیفوں کے لیے. لیکن صحابہ اس طرح کا جو حکم ہوتا تھا اس میں الادب فوق الامر، ادب کو امر پہ فوقیت دیتے ہوئے کبھی بھی بظاہر تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے اندر بھی ادب کا پہلو ہوتا. حضور نے فرمایا میرے لیے ممبر آویزہ نہ کرو، میرے لیے کوئی کرسی نہ براجمان کرو، میرے لیے کوئی اونچی جگہ نہ رکھو. لیکن صحابیہ نے آپ کے لیے اپنے خادم سے ایک بہت خوبصورت ممبر بنوایا اور رکھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر تشریف فرما ہوئے. صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جنگوں میں کہ میرا خیمہ آگے لگاؤ اور مجھے ذرا پہناؤ اور مجھے تلوار پکڑاؤ، اللہ کی راہ میں بھی جہاد کروں، قتال فی سبیل اللہ کروں. آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام غزوات کو بالاستیاب مطالعہ کر لیجئے، کبھی صحابہ نے ایسا نہیں کیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ ہمیشہ فوج میں سب سے پیچھے رکھتے تھے صحابہ، کبھی نہیں. حتیٰ کہ یہی محبت ہمیں کربلا میں بھی نظر آتی ہے. امام عالی مقام کو تب تک آپ کے محبین نے میدان کارزار کی زینت بننے نہیں دیا جب تک کہ ان کا آخری فرد بھی اپنی جان کو آپ کے اوپر وار نہیں چکا. یہ ہے محبت. تو صحابہ کی جو زندگیاں ہیں، ان کی جو سیرت ہے سنت کے مطابق، اس کا مطالعہ کرو تو آپ دیکھو گے کہ وہ جو ہمیں احادیث کی بنیاد پہ تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے کہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ کیا، نہیں، حضور نے اس کے علاوہ بھی فرمایا ہوتا ہے. حضور نے اس کیے پہ عمل سے بھی منع فرمایا ہوتا ہے. صحابہ کی یہ شدت ہے اور محبت ہے. اب آپ نے اس انگوٹھی کو اتار کے پھینک دیا، بیت المال کی زینت بنا دیا، وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کشادگی چاہتے ہیں. اب ہم جیسے لوگ جن کی سنت سے وابستگی نظر آ رہی ہے، جن کی شریعت سے محبت اور اتباع سنت کا جذبہ ہماری سیرتوں سے، ہماری زندگیوں سے جھلک رہا ہے، یہ تو نہیں تھے صحابہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ اگر میں نے سونے کی انگوٹھی پہنی تو پھر یہ غربا کس طرح پہنیں گے، ان کے لیے دقت ہوگی. آپ نے پھینک دی. اب یہ تصویر کا ایک رخ ہے، تکبر کی بنیاد پہ آپ نے سونا پہننے سے منع فرما دیا. تصویر کا ایک رخ ہے. اب شارحین احادیث نے اس روایت کی یہ شرح کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے کنگن کیوں عطا فرمائے. آپ نے سونے کے کنگن اس صحابی کو اس لیے عطا فرمائے کہ وہ صحابی محو سفر ہونے والے تھے، وہ ایک سفر میں جانے والے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سونے کے کنگن عطا فرمائے کہ یہ لے جائے، سفر کارزار کے اندر اگر کبھی دقت آ جاتی ہے، کوئی تکلیف پیدا ہو جاتی ہے، تو وہاں ان کو بیچ کے زاد راہ مہیا کر سکے، اپنے کھانے پینے کا سامان کر سکے. اب دیکھیے، ایک بنیاد پہ وہ چیز حلال ہے، ایک بنیاد پہ حرام ہے، ایک بنیاد پہ حرام ہے، دوسری بنیاد پہ حلال ہے. اسی طرح انگوٹھی ہے. اب انگوٹھی کو آپ نے بطور سٹیمپ بھی استعمال فرمایا، بطور مہر بھی. یہ جو آپ دیکھتے ہو تصاویر کے اوپر لکھا ہوتا ہے اللہ، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضور کی مہر مبارک ہے، سٹیمپ ہے. یہ جو ہم مہر نبوت کہتے ہیں، یہ دو ہے. ایک تو وہ ہے جو آپ کے کندھوں کے بیچ میں نشان تھا، جس کو ایک صحابی نے بوسہ دینے کے لیے پج کیا تھا. اب یہ صحابہ کی محبت ہے. اس بات کو سمجھیے، ہم کچھ زیادہ ہی چیزوں کا غلط مفہوم لینے کے عادی ہو گئے. ہمارے اوپر کچھ درویشی کا غلبہ زیادہ ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے ہیں، تو کچھ حدیث کے لفظ ہیں، کچھ قرآن،
कारी हजरात, हुफ्फाज, जिनको हम कहें दरवेश लोग हैं, इनका दुनिया से क्या था, वो जां बलब थे, जिसको पंजाबी में कहते हैं साह सुक्के हुए, होंठ खुश्क, नहीफ, हिला जुला नहीं जा रहा, कमजोरी और नकाहत की हालत में वो लेटे हुए। इस आलम में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा ये कौन है। अब रावी रवायत करता है, ये असरे सहाबा की रवायत है और बिल्कुल मुस्तनद रवायत है। सहाबी रवायत करता है कि एक ने कहा मुतवक्किलून है, ये तवक्कुल वाले हैं। हजरत उमर ने कहा ला बला, ये तवक्कुल, ये तो मुतवक्किलून नहीं है। अब हजरत उमर ने वहां ये डेफिनेशन जो की है उसको गौर कीजिए। हजरत उमर ने फरमाया ये तवक्कल की डेफिनेशन नहीं है कि तुम हाथ पे हाथ धर के पड़े हो और इस इंतजार में हो कि लोग तुम्हारे मुंह में लुकमा डालें। हम हर चीज में यही कहते हैं, ओ भाई हम जो पैमाने तवक्कल के, तकवा के और ईमान के बना के बैठे हुए हैं ना, उनके ऊपर सहाबा भी पूरे नहीं उतर सकते। और क्यों उतरे? अल्लाह ने मुकल्लफ ही नहीं किया हमें उस तरह के तकवा का, उस तरह के तवक्कल का। ये जो हमने इस्तिलाहात वजह की, फला आदमी तो वो अल्लाह वाला है जी, उदा की कम है इस चीज में। अली उल मुर्तजा से ज्यादा अल्लाह वाला है कोई? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो से ज्यादा कोई अल्लाह वाला है? अंबिया से ज्यादा कोई अल्लाह वाला है? हम हर चीज में तनकीद बराए तनकीद करने के आदी। अब देखो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के ऊपर हमें जो तनकीदात नजर आती हैं, अगर किसी बड़ी शख्सियत ने, वो आलिम है, शेख तरीकत है, वो बड़ी गाड़ी ले ले, तो हम उसके ऊपर कमेंट्स देते हैं कि ये देखिए इस बंदे ने बड़ी गाड़ी ले ली है। अब चाहे उसने हलाल जराए से ली हो, उसके ऊपर तनकीद करते हैं। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मुश्कीज़ा होता था, उसमें भी पानी नहीं होता था, चारपाई और चटाई होती थी। आपने कभी हुजूर की सीरत को पढ़ने की कोशिश की है? आप ज्यादा हुजूर को जानते हैं या एक आलिम ज्यादा जानते हैं? बताइए, आपका फील्ड है, आप ज्यादा जानते हैं हुजूर की सीरत को या एक मुहद्दिस ज्यादा जानता है? उस वक्त के मुताबिक जो दुनिया का सबसे महंगा घोड़ा था वो हुजूर के पास था। उस जमाना का जो सबसे महंगा ऊंट था वो हुजूर के पास था। हुजूर ने अली उल मुर्तजा करमल्लाह वजहुल करीम को एक ऊंट दिया था, उसके बराबर 19 ऊंट देने के लिए लोग तैयार थे। कौन सी सीरत है जिसकी हम बात करते हैं? हर आदमी आलिम बन के बैठा हुआ है, हर आदमी नकाद बन के बैठा हुआ है। या फिर आप फैसला करें कि आपका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं, आप फिर फैसला करें कि शरीयत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपका कोई ताल्लुक। हर चीज पे तनकीद। अगर कोई बड़ा आलिम बड़ी गाड़ी रख रहा है उस पे तनकीद, अगर किसी का बड़ा घर है उस पे तनकीद। ये तो दरवेशी नहीं है। हजरत उस्मान दरवेश नहीं थे? हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का कितना बड़ा घर था पता है? जाइए हदूद अरबा दरियाफ्त कीजिए, किताबें उठाइए। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ, साद इब्ने अबी वकास, साद इब्ने अबी वकास अगलब है उनके मुताल्लिक ये रवायत है कि जब उनका इंतकाल हुआ 28 टन सोना था उनके पास। आप जिनको दरवेश मानते हैं फिर मानते रहिए, हम नहीं मानते उनको। हमारे दरवेश सहाबा हैं, हमारे दरवेश अहलुल बैत हैं, हमारे दरवेश मौला अली उल मुर्तजा है, और हमारे लिए सिर्फ हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो है हमारे लिए जिसकी हमने तबाह करनी। आपने जिनको दरवेश मानना है मानते रहिए, लेकिन साबित कीजिए। फिर कहते हैं कि उनका जो सोना था जब उनका इंतकाल हुआ तो उनकी औलाद में तकसीम करने के लिए जब आरियां चलाई गई तो थक गए शाम तक उसको तकसीम कर करके। नहीं, यहां कहते हैं अल्लाह वाला है, इसके पास तो मालो असबाब ही नहीं होता। वो अल्लाह के बंदो, मौला अली उल मुर्तजा से बड़े दरवेश हैं, उनका भी जब इंतकाल हुआ था तो एक रवायत के मुताबिक 28,000 दरहम दिनार तो उनके भी पड़े हुए थे घर में। हुजूर की सीरत का कौन सा नक्शा आपने खींचा हुआ है? आपकी इतनी अज़वाज मुताहरात हैं, आपकी इतनी बीवियां हैं, उनके मशकीज़े में पानी नहीं होता था, तो क्या हुजूर के मुताल्लिक आप ये तासुर देते हैं कि उनकी बीवियां भूखी होती थी, वो उनके हकूक अदा नहीं करते थे? ये आप तासुर देना चाहते हैं? जबकि हकीकत हाल इसके बिल्कुल मुतरादिफ नहीं, मुतजाद है।
حقیقت یہ کہ پورے مہینے کا راشن، پورے مہینے کے زاد زندگی، اشیاء خور و نوش ان کے گھروں میں میسر ہوتی تھی۔ آپ کو معلوم ہے سعد ابن عبادہ انصاری کے متعلق سنا ہے نام؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے گھر سے، ان کے گھر کا یہ طرز عمل تھا کہ ہمیشہ 3 کھانے بنتے تھے، 3 دیگیں۔ وہ کہتے تھے ایک میرے گھر والوں کے لیے، ایک حضور کے گھر والوں کے لیے، اور ایک اصحاب صفا کے لیے جو حضور کے مہمان ہیں۔ وہ بغیر پیسوں کے بن جاتے تھے۔ سمجھیے اس بات کو، اسلام جو ہے وہ ہر شیڈ کو ایڈریس کرتا ہے۔ اسلام نے مسکین کو بھی راہ دکھائی ہے، غریب کے لیے بھی قوانین ہے، امیروں کے لیے بھی قوانین ہے۔ غلط تاثر دے رہے ہو آپ اسلام کا، غلط تاثر لے رہے ہو آپ اسلام کا۔ حضور کے پاس گدھا بھی تھا، حضور کے پاس خچر بھی تھا، حضور کے پاس گھوڑا بھی تھا، حضور کے پاس اونٹ بھی تھا، اور حضور کے صحابہ اتنے امیر لوگ ہیں۔ سعد ابن عبادہ پتہ ہے آپ کو کتنا امیر آدمی ہے؟ اب سنیے آگے، یہاں پہ کوئی مہنگی گھڑی باندھ لے، چاہے اس بندے نے حلال ذرائع سے، ہماری زبان کھلی ہوئی ہے، یہ دیکھیے اس نے کیا کیا ہوا ہے۔ یہ نہیں خوش ہوتے، شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ نہیں خوش ہوتے۔ ایک بندہ تھا، بوڑھا آدمی تھا، وہ جا رہا تھا، گدھے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا، خود بھی تھا۔ لوگوں نے کہا دیکھو کس درجے کی حماقت ہے، کس درجے کی جہالت ہے، قیامت کے آثار ہیں، گدھا کمزور ہے اور اس کے اوپر یہ دیکھو 2 لوگ بیٹھے ہوئے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں اس کو خیال آیا کہ یہ دنیا والے تو خوش نہیں ہو رہے، اب کیا کریں۔ اس نے اس طرح کیا کہ اس نے خود اتر گیا، بیٹے کو اوپر بٹھا دیا۔ اب خود اس نے باغ پکڑی ہوئی ہے گدھے کی اور چلتا جا رہا ہے۔ آگے ایک بستی آئی، بستی والوں نے کہا دیکھو کیا زمانہ آ گیا ہے، بوڑھا باپ چلا جا رہا ہے اور نوجوان بچہ اوپر بیٹھا ہوں، کس طرح کا زمانہ آ گیا ہے، قیامت کے آثار۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس بستی میں جب داخل ہوئے تو اس نے کہا اگلی بستی میں کہ یار اس کو تبدیل کیا جائے، بچے کو اس کی باغ پکڑا دی، خود اوپر بیٹھ گیا۔ بستی والوں نے کہا دیکھو قیامت کے آثار ہیں، کل دا بچہ ہے انہوں توڑی جا رہا ہے، خود کھوتے دے اوپر بیٹھے۔ تو شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ اتنا زچ ہو گیا کہ آگے اس نے جا کے اپنے بیٹے سے کہا کہ یہ کھوتا اپنے کندھیاں تے ہی رکھ لو، آپ انہوں چک کے لے جائیں۔ یعنی کسی طرف بھی یہ نہیں رہتے۔ میں نے جو آپ لوگوں کی تربیت کی ہے اس کو سمجھیے، میں کسی ایسی درویشی کا قائل نہیں۔ اگر کسی نے مجھے صوفی یا درویش نہیں ماننا بھلے نہ مانے، میرا کام ہے حضور کی سنت کے ساتھ، میرا کام ہے حضور کی اتباع کے ساتھ۔ میں نے آپ کو حضور کی شریعت اور حضور کی سنت بتانی ہے، درویشوں کی سنتیں نہیں۔ اگر کسی صوفی کی سنت اور کسی فقیر کی سنت حضور کی سنت کے مطابق ہے تو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ورنہ وہ جائے باڑ۔ ہم کسی کے مکلف نہیں ہیں۔ خواجہ نصیر محمود چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہیں اولیاء اللہ۔ ان کو کسی نے کہا کہ آپ کے شیخ کو علی سنتے تھے، آپ نہیں سنتے۔ انہوں نے جو بات کہی وہ ایک زیرک عالم کہہ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ بندے سن، وہ میرے شیخ طریقت تھے، انہوں نے مجھے حکم نہیں دیا، حکم دیا ہوتا تو میں پھر اس کا الگ جواب دیتا۔ ان کی سنت جو وہ خود کر رہے ہیں وہ ایک شیخ طریقت ہیں، وہ میرے لیے قابل اتباع کب ہو گئی؟ ہمارے لیے تو حضور کی سنت جب تک حضور اس کو ہمیں حکم نہ دیں وہ قابل اتباع نہیں ہوتی۔ غور کیجئے خواجہ نصیر محمود چراغ دہلوی کے اس قول۔ وہ فرماتے ہیں ہمیں تو حضور جب تک حکم نہ دیں اپنی کسی سنت کا وہ ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہوتی۔ جس طرح کہ حضور نے لہسن نہیں کھایا، حضور نے مولی نہیں کھائی، حضور نے پیاز تناول نہیں فرمایا، تو فرماتے ہیں وہ ہمارے لیے قابل تقلید نہیں ہے۔ کجا یہ کہ ایک شیخ طریقت اور ایک بزرگ جو وہ کریں وہ اس کو ہم قبول کر لیں۔ اب سنیے سعد ابن عبادہ حاضر ہوئے۔ تنقید سے پہلے ذرا غور کر لیجئے گا کہ اس کی زد میں پھر کون کون آتا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی زد میں کون آتا ہے۔ مال و دولت اکٹھا کرنا، زکوٰۃ ادا نہ کرنا، عشر ادا نہ کرنا، مساکینوں کا حق ادا نہ کرنا، پھر وہ مال حرام ہے۔ آپ محنت سے کریں، حریص نہ بنے، دنیا کے طالب نہ بنے،
تو مال دولت آپ کے ایمان کو کچھ نہیں کہتا. اگر اس سے ہوتا کچھ ایمان کو تو اللہ اپنے نبیوں کو دولت عطا نہ کرتا. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس کتنی دولت تھی. یہ روایات اسرائیلی جو ہیں ان کے اندر یہ روایت آئی ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کا جو تخت تھا 6 میل مربع میں تھا, جو اللہ کے اذن سے اور اس کی اتباع میں آپ کے حکم سے محو پرواز ہو جاتا تھا. اس کے اندر محلات تھے, سیدنا داؤد علیہ السلام کے محلات. آپ کے جو درویش ہیں ان کے پاس 4 پیسے آ جائیں تو آپ ان کی درویشی معطل کر کے رکھ دیتے ہیں. سیدنا سلیمان علیہ السلام کے پاس اتنی دولت ہے, ان کے پاس مال و دولت ہے. حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس کتنی دولت, ان کی تو ایمانیات اور ان کے تقوی اور ان کی نبوت کو تو کچھ نہیں ہوا. مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی کچھ نہیں ہوا. آپ نے کون سا نقشہ کھینچا ہوا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کا لنگر اتنا چلتا تھا. وہ جو لنگر چلتا تھا وہ کس چیز سے چلتا تھا؟ لنگر کس چیز سے چلتا ہے؟ ابھی یہ جو لنگر بن رہا ہے, آج مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شہادت کے حوالے سے تقریب ہے نماز عصر کے وقت, یہ کس چیز سے بن رہا ہے؟ یہ پیسے سے بنتے. تو آپ تو کہتے ہو جو پیسہ ہے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے درویش سے. امام حسن علیہ السلام کا لنگر کس چیز سے بنتا تھا؟ قرض حسنہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اللہ کو دو. تمہیں کوئی عالم کہہ دے کہ ہم مدرسہ بنا رہے ہیں, مسجد بنا رہے ہیں, اس کے لیے اللہ کی راہ میں خیرات کرو, تم کہتے ہو سارا پیسہ روڑا ہی پیسے دے. تو قرآن کے متعلق کیا کہو گے؟ پہلے اتنا علم حاصل کر لو, کسی چیز میں تخصص حاصل کر لو کہ اس کے اوپر بات کر سکو. پھر تمہارا اللہ بھی کہہ رہا ہے مجھے قرض حسنہ دو, پھر سارا ہی پیسے دا رولا ہے, تو دین بھی پیسے دا ہی رولا ہے. کل حاصلکم, یہ آیت کیوں نازل ہوئی تھی؟ وہاں بھی یہی کہا گیا تھا کہ یہ ہمیں تبلیغ کرتے ہیں پیسے کے لیے. تو فرمایا کہ نہیں, میں تو تم سے یہ اجر نہیں مانگتا, میں تو مودت مانگتا ہوں. فی القربہ, میرے اہل بیت کے ساتھ محبت اختیار, ان کے ساتھ مودت اختیار. اب سنیے اور مجھے یہ ذرا بتائیے سرد ان کے کہ ہمارا درویشی کا یہ تصور ہے, اس تصور سے توبہ کیجئے, حضور کی سیرت کی طرف پلٹیے, اہل بیت کی سیرت. یہ جتنے درویش آپ لیے پھرتے ہیں, جتنے پیروں کو آپ پوجتے ہیں, ان کا مرکز کیا ہے, منبع کیا ہے, مصدر کیا ہے؟ ان کے شجرے کہاں جاتے ہیں, نعرے کس کے مارتے ہیں؟ مولا علی کے نا. تو بڑے پیر یہ پیر ہوئے یا مولا علی بڑے پیر ہیں؟ امام حسن بڑے پیر ہیں, امام حسین بڑے پیر ہیں, یا یہ پیر ہیں؟ سنت کس کی لینی ہے, اتباع کس کی کرنی ہے, تقلید کس کی کرنی ہے, سیرت کس کی دیکھنی ہے؟ ان پیروں کی یا پیروں کے پیر کی؟ مولا علی کی دیکھنی ہے. اور مولا علی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی سنت میں اور محبت میں اس درجہ مستغرق رہتا ہوں اور رہتا تھا جس طرح بکری کے پیچھے میمنا چلتا ہے, کہ ایک لمحے کے لیے بھی اسے نہیں چھوڑتا. اب میں آپ کو صحابہ کی جو سیرت ہے اس میں سے یہ واقعات بیان کر رہا ہوں. اچھے کپڑے آپ نہیں پہن سکتے. ایک صحابی حاضر ہوئے, وہ امیر تھے, غریبوں کے لیے بھی قوانین ہے, مساکین کے لیے بھی قوانین ہے, امیروں کے لیے بھی قوانین. ہم نے تو صرف ایک اپنی زبان کے اوپر تنقید رکھ دی ہے کہ جس آدمی کے پاس پیسہ ہے یا کسی بھی چیز میں ہمیں کمپلیکس ہے تو ہم حسد کا شکار ہوتے ہیں, اور اس حسد کے شکار کی وجہ سے ہم زبان تان دراز کرتے ہیں. جو ہمارے پاس نہیں ہے دوسرے کے پاس, وہ حضور کے پاس آئی. یہ بھی سن لیں, جو جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے نا اور وہ کہتے ہیں ہم سادگی اختیار کرتے ہیں, وہ ذرا غور کریں اس بات پہ کہ سادگی کی بھی ایک حد ہے. سادگی ہو, توکل ہو, ایمان ہو, تقوی ہو, اعمال ہو, کسی چیز کی ڈیفینیشن کرنے کا ہم نہیں حق رکھتے. اس کا حق صرف حضور رکھتے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ حق رکھتے, وہ ہمیں بتائیں گے کہ اس کا یہ مطلب. درویشی کیا ہوتی ہے, حضور بتائیں گے. فقیری کیا ہے, حضور بتائیں گے. ایمان کیا ہے, حضور بتائیں گے. تقوی کیا ہے, حضور بتائیں گے. ہم کسی چیز کا معنی خود سے متعین نہیں کر سکتے. اب وہ صحابی حاضر ہوئے, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم غریب ہو گئے ہو. الفاظ پہ غور کرو, یہ صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا تم غریب ہو گئے ہو. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ غریب تو نہیں ہوا. فرمایا مال و اسباب ہے؟ عرض کیا ہے. دولت ہے؟ فرمایا ہے. عرض کیا ہے. حضور نے فرمایا جب سب کچھ ہے تو اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتا؟
صحابہ نے عرض کیا شکر کیا؟ تو آپ نے فرمایا یہ بھی شکر ہے کہ اچھے جوتے پہنو، اچھے کپڑے پہنو، یہ بھی شکر ہے، اللہ نے دیا ہے تو اس کا اظہار بھی ہونا چاہیے تکبر کو الگ رکھ کے۔ ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں جی ہر چیز میں تنقید برائے تنقید۔ ہمارے ایک دوست تھے پیر صاحب، ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا۔ وہ شوگر کے مریض تھے، بڑھاپا بھی تھا، above than 50 year old۔ وہ کہنے لگے کہ میں ایک جلسے پہ گیا تو دکم پیل جو ہوئی تو ناخن لگ گیا ہاتھوں پہ۔ کئی ہفتے تک وہ کہتے ہیں میں اس کا علاج کرواتا رہا۔ وہ متوول پیر تھے، یعنی صاحب ثروت آدمی تھے، پیسہ کافی تھا ان کے پاس، بڑوں کی محنت ہے۔ وہ زخم ٹھیک ہوتے ہوئے وہ کہتے ہیں کئی ہفتے لگ گئے۔ جب اس کا علاج معالجہ کیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ حضرت آپ کو شوگر ہے، آپ دستانے چڑھایا کریں ہاتھوں میں۔ آپ کو معلوم ہے جب ہمارے ہاں ایک وبا آئی تھی تو اگر کسی نے ماسک لگا لیا، یہ کون سا پیر ہے، یہ کیسی درویشی ہے، اللہ پہ توکل نہیں ان لوگوں کا۔ اگر کسی عالم نے ساتھ سیکیورٹی رکھی ہوئی ہے اس پہ ہماری زبان کھل جاتی ہے، اللہ تے توکل ہی نہیں سانو، اللہ تے توکل دا درس دیندے آپ نال باڈی گارڈ۔ آپ کس کو ولی مانتے ہیں؟ کہیں ٹھہریں گے آپ؟ ان پیروں کو نہ مانیں، حضور کو تو مانتے ہیں سب سے بڑا۔ 14 باڈی گارڈ تھے ان کے، اٹھائیے سیرت کی کتاب، 14 صحابہ سیکیورٹی پہ مامور تھے مسجد نبوی اور حضور کے گھروں کے درمیان۔ اب لگائیے فتویٰ حضور پہ، ہے جرت؟ کس سیرت کی بات کرتے ہیں آپ؟ 14 تھے۔ اب حضور سے زیادہ توکل ہے آپ کو؟ وہ بیچارے پیر صاحب ہمیں بتانے لگے کہ اتنی باتیں کی لوگوں نے، اتنی زبانیں تان دراز کی کہ یہ کیسے درویش ہیں، یہ کیسے پیر ہیں، ان کا اللہ پہ توکل نہیں، دستانے پہنے، متکبر ہو گئے، تکبر آ گیا ان میں۔ میں آپ کو ان سے بڑھ کے حضور کی سیرت کا ایک واقعہ نہ سناؤں، ایک حدیث نہ سناؤں، اور پھر مجھے بتائیے گا تکبر کیا ہوتا ہے۔ ہر چیز کا آپ خود پیمانہ بنا کے بیٹھے، پھر علماء کے پاس جاتے کیا کرنے ہیں آپ تو خود ہی عالم ہیں، آپ کو خود ہی شریعت کا پتہ ہے، آپ کو خود ہی حدیث کا پتہ ہے، پھر علماء کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ آپ کیوں جاتے ہیں سپرے کی دکانوں پہ پوچھنے کے لیے کہ کون سی سپرے کریں؟ آپ تو خود ہی ماہر زراعت ہیں، آپ خود ہی IT کے ماہر ہیں، ہر چیز کا تو آپ کو خود ہی پتہ ہے۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرمائے، یہ صحیح حدیث ہے کتب ستہ کی، صحاح ستہ کی، آپ بیٹھے ہیں، سامنے صحابہ موجود ہیں، ایک کوڑ کا مریض، وہ متعدی مرض ہے، وہ لگتا ہے، اس کا پانی اگر دوسرے کو لگے تو وہ پھیلتا ہے۔ اب دیکھیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، مسجد نبوی کی جو دیوار ہے وہ چھوٹی چھوٹی ہے، باہر سے نظر آتا ہے۔ اب ایک شخص حاضر خدمت ہو رہا ہے، کوڑ کا مریض ہے، پورا جسم اس کا گلا ہوا ہے۔ اب ہوگا کیا کہ وہ آیا ہے اور وہ پوری صفوں کو چیرتے ہوئے حضور تک پہنچے گا، چیرتے ہوئے حضور تک پہنچے گا۔ حضور نے دیکھا، وہیں سے اشارہ فرمایا کہ روکو، یہیں ٹھہرو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اسلام قبول کرنے کے لیے۔ یہ صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا تمہارا اسلام قبول ہو گیا، یہیں سے واپس پلٹ جاؤ۔ لگاؤ فتویٰ۔ اب یہ کیا ہے؟ اب اگر کوئی شیخ طریقت یا کوئی عالم کہہ دے کسی سے کہ بھائی تمہارا سلام ہو گیا، ہاتھ نہ ملاؤ، تم بیمار ہو اپنا علاج کرواؤ، ہماری زبانیں بے لگام ہو جاتی، ہم فوراً فتویٰ صادر کر دیتے ہیں کہ یہ کون سے عالم ہے، یہ تو خود سنت۔ وہ سنت کو عالم زیادہ جانتا ہے یا غیر عالم زیادہ جانتا ہے؟ جس بندے نے 30 سال 20 سال دین کو پڑھا، احادیثوں کو کنگالا، سیرت کی ورق گردانی کی، بالاستیاب کتب کا مطالعہ، وہ زیادہ جانتا ہے۔ ابھی یہ جو میں جتنے واقعات آپ کو سنا چکا ہوں ان میں سے ایک بھی حدیث ضعیف نہیں۔ جائیے اور دیکھیے اور پھر بتائیے کہ جو آپ لے کے درویشی کا پیمانہ پھر رہے ہیں اس پہ یہ بزرگ صحابہ اہل البیت یہ پورے اترتے ہیں یا نہیں؟ حضور نے منع فرما دیا۔ اگر کوئی پیر غلط کرتا ہے وہ غلط ہے،
अगर कोई आलिम गलत करता है तो गलत है, लेकिन जिस हद तक सुन्नत गुंजाइश देखती है उस हद तक आप उस पे एतराज करके, उस पे तनकीद करके हजूर पे तनकीद कर रहे हैं, हजूर की शरीयत पे तनकीद कर रहे हैं। एक आदमी है, उसकी जान को खतरा है, उसके ऊपर हमले हो चुके हैं, उसे सिक्योरिटी की जरूरत है, आप तमाशा लगा रखा है आपने कि जी ये कैसे आलिम है, इनके अंदर तकवा नहीं तो अक्ल नहीं। तो फिर सहाबा के बारे में आप क्या कहेंगे? हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके गिर्द सहाबा का हसार होता था, फिर वहां क्या कहेंगे? अगर हाथ मिलाने से इनकार कर देना ये तकब्बुर की अलामत है तो हजूर ने उस शख्स को अंदर नहीं दाखिल होने दिया, आपने वहां से मना फरमा दी। सलाम का जवाब ना देना, इसको भी आप कहते हैं ये दरवेशी के मुनाफी है, हजूर ने नहीं दिया। हजूर के पास जब मसीही उलमा आए, उनके तुर्रे थे, जुब्बे कुब्बे थे, और बड़े तकब्बुराना अंदाज से वो मस्जिद नबवी में दाखिल हो गए और उन्होंने सलाम कहा, हजूर ने रुख फेर लिया। आप तो कहते हैं हजूर चादरें बिछाते हैं, तस्वीर का एक रुख ना देखा करो, तस्वीर के दो रुख हैं। हजूर ने अपना चेहरा अनवर फेर लिया। आज कोई शेख तरीकत किसी के सलाम का जवाब ना दे, जो आलिम भी हो, तो हमारी जुबान बेलगाम हो जाती। अब जरा बताइए, इसको डिफाइन करके मुझे बताइए, इसकी शरह करके बताइए। हजूर ने रुख अनवर फेर लिया, आपने सलाम का जवाब नहीं दिया, वो वापस पलटे, उन्होंने पूछा, मैं अपने अंदाज से कह रहा हूं, मौला अली उल मुर्तजा का यौम भी मना रहे, उन्होंने कहा ये तो मुश्किल पड़ गई है, मुश्किल कुशा की तरफ रागो, मुश्किल कुशा की तरफ रुजू कर। मौला अली उल मुर्तजा तशरीफ लाए, उन्होंने फरमाया कि हजूर की सोहबत में पेश हो रहे हो, हजूर की बारगाह में हाजिर हो रहे हो, ये जो गर्दनों में सरिया है ये निकाल के पेश हो। ये जो पहन के और तकब्बुराना और ठाठ बाट के साथ हजूर की बारगाह है, जहां पे आसमान भी गर्दन झुकाता है। बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार, ये वो बारगाह है जहां जुनैदो बायजीद जैसे भी पर नहीं मार सकते, जबरील जैसे भी पर नहीं मारते, वो बाहर ही पर मारते, वहां आके वो भी बोसा देते हैं। तो जब वो उस कर्रो फर के बगैर हाजिर हुए तो हुजूर ने उन्हें सलाम का भी जवाब दिया, अपनी चादर भी बिछाई, मस्जिद नबवी का दरवाजा भी खोल दिया। अब हुजूर से बढ़ के किसी की दरवेश, हर चीज पे एतराज, किसी ने बड़ी गाड़ी ले ली उस पे एतराज, बड़ा घर बना लिया उस पे एतराज। अब बताइए, मैं अभी आपको एक वाकया सुनाने वाला हूं कि हुजूर के सहाबा में ऐसे लोग भी थे, हमें सिर्फ कौन नजर आता है? अम्मार इब्ने यासिर, हजरत बलाल नजर आते हैं, हजरत मिकदाद नजर आते हैं, अबू जर गिफारी नजर आते हैं, सलमान फारसी नजर आते हैं। ये तस्वीर का एक रुख है। अहबाब गिरामी साद इब्ने उबादा को भी देखिए, वो भी सहाबी हैं, अंसारी सहाबी हैं, और अंसार का मकाम यह है कि हजूर ने फरमाया अंसार मुझसे हैं, मैं अंसार में से। हजूर ने फरमाया अंसार के साथ बुग़्ज़ नहीं रखेगा मोमिन, जो मोमिन है वो अंसार के साथ कभी बुग़्ज़ नहीं रखेगा, और मुनाफिक उनके साथ कभी मोहब्बत नहीं। ये बात या अहलुल बैत के मुताल्लिक हजूर ने फरमाई है या अंसार के मुताल्लिक? एक गजवा में हजूर ने एक बहुत बड़ी शख्सियत को 100 ऊंट अता फरमा दिए थे, तो अंसार की आंखों से आंसू रवा हो गए। कमजोर लोग भी होते हैं, इसीलिए तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि ईमान के मरकज में रहना चाहिए, दायरे के किनारे पे रहोगे थोड़ी सी ठोकर लगेगी बाहर निकल जाओगे। कमजोर था एक सहाबी अंसारी, वो रो पड़ा, जुबान पे शिकवा भी आ गया हजूर का, और शिकवा जुबान पे आते ही कहने लगा, हजूर ने आज क्या किया? दूसरे ने पूछा क्या किया? उसने कहा हमारी तो तलवारों से अभी खून टपक रहा है, इन्हीं का जिन्हें अब हजूर तोहफे दे रहे हैं। ये तनकीद थी, और तनकीद के बारे में ये बात जहन में रखें कि मौला अली उल मुर्तजा करमल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि ईमान के बाब में कब, क्यों और कैसे नहीं होता। जब आपने तनकीद कर दी, आप ईमान के दायरे से बाहर निकल गए, आप तो सरेंडर करते हैं उदखुलू फी सिल्म कफ। हजूर तक बात पहुंची तो हजूर ने फरमाया, मेरे ऊपर शक करते हो, मेरे ऊपर शुबा करते हो, तुम्हें पता ही नहीं है इस तकसीम की हिकमत का। ये दुनियादार हैं, इन्हें मैंने वो दिया है जो ये चाहते थे, तुम्हारे लिए मैं हूं, मैं मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा। आपने फरमाया मैं मदीना छोड़ के नहीं जाऊंगा, मेरी कब्र भी यहीं बने, तुम्हारे साथ हूं, आपने फरमाया अंसार के साथ। हम बूजर की बात करते हैं, उनकी दरवेशी के किस्से सुनाते हैं, सलमान फारसी, ये भी तस्वीर का एक रुख है, ये भी एक रंग है।
لیکن یہ ایبسلوٹ اسلام نہیں ہے. عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، 28 ٹن سونا تھا موجود جب ان کا انتقال ہوا. حضرت عثمان غنی، محل تھا، زر و جواہر کے انبار تھے، کاروبار تھا ان کا. حضور کے چچاؤں کے بارے میں کیا کہو گے؟ جناب ابو طالب کیا کرتے تھے؟ تاجر تھے، خوشبو کا کاروبار تھا. جناب حمزہ خوشبو کا کاروبار تھا. جناب ابو طالب وہ شخصیت ہیں کہ اس سال کو حضور نے عام الحزن قرار دیا. کس درویشی کی بات کرتے ہو تم؟ سیدہ ختیجہ الکبریٰ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ ختیجہ کا مال اور ابو طالب کی اولاد کا خون، یہ دو چیزیں شامل حال نہ ہوتی تو اسلام کی عمارت ہی استوار نہ ہو سکتی. حضور کیا کرنے تشریف لے گئے تھے ختیجہ الکبریٰ کے اس قافلہ کے ساتھ؟ ابھی نکاح کا پیغام بھی نہیں بھیجا تھا ختیجہ الکبریٰ نے. کیا تھا؟ ختیجہ الکبریٰ کا مال ہی لے کے گئے تھے. تجارت تھی، تاجر تھی. بھئی جس درویشی کی آپ پھر بات کرتے ہو، اس درویشی پہ پھر یہ صحابہ، اہل البیت، انبیاء، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، نقل کفر نباشد، پھر یہ نہیں پوری اترتی. یا اپنے اعتقادات کا علاج کرواؤ، حضور کی شریعت کی طرف پلٹو، علماء سے دین سیکھو جو کتابوں کے اندر موجود ہے، جو محدثین نے لکھا ہے. ہر چیز پہ فتوے بازی، ہر چیز پہ زبان تان دراز. کسی نے اچھا سوٹ پہن لیا اس پہ زبان تان دراز، اچھی گاڑی رکھ لی اس پہ زبان تان دراز. شریعت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس بات سے آپ 1 ایکڑ میں گھر بناؤ، غریب کا حق دو، زکوٰۃ ادا کرو، عشر ادا کرو، اس کے بعد آپ کاروبار کرو، وسیع کاروبار کرو. آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کے کاروبار کہاں کہاں تک. آپ کو اس بات سے شرم نہیں آتی کہ آپ کہتے ہو ہم سنی ہیں، حنفی ہیں؟ بزرگوں کی سیرت کو کبھی پڑھا؟ حنفی آپ کیوں ہیں؟ امام ابو حنیفہ کی وجہ سے. آپ کو پتہ ہے امام ابو حنیفہ کا کاروبار کتنا تھا؟ ایک یہاں ہمارے عالم ہیں، ہمارا ان کے ساتھ ویسے تو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہمارے وہ مکتب سے تعلق رکھتے ہیں. اس بیچارے نے ایک برانڈ لانچ کیا. ہر شخص نے زبان تان دراز کر دی، یہ عالم ہے، ان کا برانڈ لانچ کرنے سے کیا تعلق؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کی توفیق سے اگر یہی تقابل فقیر پیش کرتا رہے تو اس پہ نشستوں کی نشستیں ہو جائیں گی. یہ جس درویشی کا آپ کانسیپٹ لے کے بیٹھے ہو، میں بزرگوں کی سیرت آپ کے آگے رکھوں گا، صحابہ کی سیرت رکھوں گا اور تقابل پیش کروں گا، اور پھر آپ سے کہوں گا کہ آپ بتائیں درویش یہ ہیں یا وہ تھے. امام ابو حنیفہ کو تو مانتے ہو عالم یا نہیں مانتے؟ ان کو تو مانتے ہو، وہ شریعت آپ سے زیادہ جانتے تھے، وہ عالم آپ سے بڑے تھے. ان کا بھی برانڈ تھا کپڑے کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جس عالم کے ساتھ لوگوں نے اختلاف کیا کہ انہوں نے برانڈ بنایا ہے کپڑے کا اور اس پہ حسن ظن نہیں رکھا کہ اچھا کیا ہے. میں تو اپنے رفقا سے کہتا ہوں، کئی رفقا سے میں نے کہا ہے کہ آپ چھوڑیں لوگوں کی زبان کو، لوگوں کی بکواسات کو، آپ برانڈ لانچ کریں. خانقاہ کا، ہمارے مدرسے کا، ہماری مسجد کا، اس مدرسے کو وسیع کریں، یہاں بچے آ کے قرآن حفظ کریں، قرآن و حدیث کی تعلیم لیں، بچیاں تعلیم لیں، ایجوکیشنل اس کو بڑا انسٹیٹیوٹ بنائیں اور اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے بنائیں. اپنا کاروبار کریں اور بنائیں. لوگوں کو کہتے رہنے دیں ہمارے نزدیک صرف شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدم ہے، لوگوں کی زبانیں نہیں ہیں. ورنہ تو پھر پوری تاریخ بدل دو، بزرگوں کی سیرت تبدیل کر دو. اب سنیے امام ابو حنیفہ، پھر میں سعد ابن عبادہ کی بات کر کے اس گفتگو کو سمیٹتا ہوں اور یہ سلسلہ اللہ کی توفیق سے چلتا رہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کپڑے کی دکان تھی. اب یہ جو جن کی کپڑے کی دکانیں ہیں وہ بھی سن لیں، اگر وہ حلال ذرائع سے کام کرتے ہیں تو یہ ابو حنیفہ کی سنت، صحابہ کی سنت ہے، اہل بیت کی سنت ہے. سبزی لگاتے ہیں آپ، زمیندارہ کرتے ہیں، علی المرتضیٰ کی سنت ہے. مجھے یاد ہے یہاں کسی صاحب سے میں نے ایک زمانے میں کہا کہ یار مجھے کوئی زمین ڈھونڈ کے دو، میں نے یہاں نا تھوڑا سا زمیندارہ کرنا ہے. وہ بندہ میرے سامنے خاموش ہو گیا اور باہر جا کے کہنے لگا درویشاں کی کام ہے زمیندار ہے. یہ کون سی درویشی ہے جس کی تم بات کرتے؟ علی المرتضیٰ سبزی لگاتے تھے، اور سلمان فارسی، عمار ابن یاسر، یہ جا کے مدینہ کے بازار میں فروخت کرتے تھے.
ہمارے دین کا یہ تصور ہے کہ اوپر والا ہاتھ افضل ہے نیچے والے ہاتھ سے، کمانے والا اللہ کا دوست ہے، کاروبار اولیاء نے کیے، انبیاء نے کیے، درویشاں دا کی کم ہے ذمہ دار نا، درویشاں دا اس چیز نہ کی کم ہے، درویشاں دا اس چیز نہ کی کم۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی کپڑے کی دکان تھی۔ اب سنیے ان کا طریقہ کیا تھا۔ ان کے پاس جو شخص شاگرد ہونے کے لیے آتا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے بیٹا اگرچہ یہ اچھا اب یہاں دو تین مسئلے میں اور بھی حل کر دوں، میرا مزاج نہیں ہے تعویذ دھاگے بیچنا، میں تو ویسے ہی اس چیز کا مزاجن میں پسند نہیں کرتا تعویذ دھاگوں کو، میں کہتا ہوں کہ خود ہی دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں، وہ سب سے افضل ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کسی کو صاحب تقویٰ تو اس سے بھی دعا کروا لیں، یہ بھی بہت اچھا ہے، مستحسن ہے۔ تعویذ دھاگے مباح ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اگر کوئی کہے کہ میں تعویذ دے دوں گا 1000 روپیہ فیس ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے نا تعویذ کی اجرت لینا۔ اگر میں صحابہ سے ثابت کر دوں کہ انہوں نے دم کیا اور اجرت لے کے کیا، پھر کیا کریں گے آپ؟ میں تو نہیں لیتا تعویذوں کی اجرت، ہم تو کبھی بھی نہیں لیتے، ہم سے تو پوچھے بھی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم تعویذوں کا کاروبار نہیں کرتے۔ کچھ زیادہ اصرار کرے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے جاؤ حافظ صاحب کے پاس اور مسجد میں کوئی حصہ ڈالنا ہے تو ڈال دو، ہم تعویذوں کا کاروبار نہیں کرتے۔ اپنی مرضی سے کوئی دے جائے تو ہم لنگر میں ڈال لیتے، لیکن ایک لمحے کے لیے فرض کر لو کہ اگر کوئی شخص کہے میں تعویذ لکھ دیتا ہوں شریعت کے مطابق اور اس کی اجرت بھی لوں گا، تو شریعت میں یہ جائز ہی نہیں ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ دو واقعات ایسے ملتے ہیں کہ ایک جگہ پہ صحابہ جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے، یہ کتب ستہ کی روایت ہے، راستے میں ایک بستی میں ٹھہرے، انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ مرض لاحق ہے، تو تم اللہ والے لگتے ہو، دعا کر دو، ہمارے لیے دعا کر دو۔ تو ان صحابہ میں سے ایک صحابی نے کہا یار ہم بھوکے ہیں، کھانے کو ہمارے پاس کچھ نہیں، ان سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کھانے کو دیں، ہم دم کر دیتے۔ صحابی نے کہا ٹھیک ہے، اب سنیے، اور آپ کے جو متعینہ بنائے ہوئے درویشیوں کے پیمانے ہیں نا، وہ سب چکنا چور ہو چکے، ملیا میٹ ہو چکے، یا پھر پوری سیرت بدل دیجئے، حدیثوں کو بدل دیجئے، تاریخ کو بدل دیجئے، یا پھر اپنے نظریات کو بدلیے۔ اس صحابی نے کہا ہم بھوکے ہیں، ان سے بات کرو۔ اب سنیے، اور یہ واقعہ اتنا مستند ہے کہ بعد میں یہ حضور کی خدمت میں پہنچا اور حضور بہت ہنسے، مسکرائے نہیں، آپ صرف مسکراتے تھے۔ اس روایت میں کہ حضور اتنا ہنسے کہ آپ کے دندان مبارک ظاہر ہو، ہنسے، مسکرائے نہیں، ہنسے۔ وہ آگے میں بتاتا ہوں پوری حدیث۔ وہ صحابی نے کہا ان سے کہو ہمیں کھانا دو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ جو کہتے ہیں نا درویش بڑی زبان بھر کے کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا تو ایویں کر دے، ایسی ایویں کر دیں گے، یہ ان صحابہ کی سنت۔ اس صحابی نے کہا ہم پھر پڑھیں گے کیا، ہم نے تو کوئی ایسا دم سیکھا ہی نہیں۔ وہ دوسرے نے کہا یہ میرے پہ چھوڑو، ان سے کہو ہمیں کھانا دے۔ انہوں نے کھانا دیا، اس صحابی نے سورہ فاتحہ پڑھی، الحمد شریف پڑھی اور پھڑ کے پھونک مار دی اور اللہ نے شفا دے دی۔ اب وہ واپس جب پلٹا قافلہ حضور کی صحبت میں آیا تو انہوں نے وہ جو چیزیں ان سے ملی تھیں ان میں سے کچھ چیزیں حضور کی بارگاہ میں پیش کی اور عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح ہوا، آپ ہنسے، اتنا ہنسے۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیسے پتا چلا کہ سورہ فاتحہ کا دم کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس آپ کے فیض سے فوراً ہمارے ذہنوں میں القاء ہو گیا۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا لاؤ، آپ نے بھی تناول فرمایا، اب لگاؤ فتویٰ۔ امام جو ہے وہ اجرت نہیں لے سکتا، اس کے بیوی بچے نہیں ہیں، اس نے کھانا نہیں کھانا، اس نے کپڑے نہیں لینے، ہر چیز میں آپ خود شرع کے اوپر حاکم بن کے بیٹھ گئے۔ ہم صحابہ سے دے سکتے ہیں مثالیں۔ حضرت عمر نے جتنے اپنے زمانہ میں قاری مقرر کیے تھے مسجدوں میں، جتنے امام مسجد مقرر کیے تھے اور جتنے فوج کے اور دیگر عہدے دار کیے تھے، سب تنخواہ دار تھے، سب کی تنخواہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقرر کی تھی۔ اب لگاؤ فتویٰ اور مجھے بتاؤ کہ حضرت عمر سے زیادہ تم سنت جانتے ہو، حضرت عمر سے زیادہ شریعت جانتے ہو۔ میں کہتا ہوں یہ بہت اعلیٰ درجہ نہیں ہے استحسان کا کہ آپ قرآن پڑھائیں اور اس کی اجرت لیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ تقریر کرنے کے لیے جائیں اور اجرت لیں، یہ مناسب نہیں ہے، اچھا فعل نہیں ہے کہ آپ امام مسجد ہوں اور اجرت طے کریں، لیکن اگر طے کر بھی لیں تو نہ یہ حرام ہے نہ خلاف شریعت ہے، مباح ہے، صحابہ کی سنت ہے، حضور کے سامنے ہوا۔ ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز شریعت کے اندر جائز نہیں۔ امام ابو حنیفہ کے پاس جب کوئی آتا ہے شاگرد ہونے کے لیے، آپ کیا فرماتے؟ آپ فرماتے کہ بیٹا یہ جائز ہے
کہ तुम दीन का इल्म सीखो और उसके बाद तुम लोगों को दीन सिखाओ, लेकिन ज्यादा बेहतर यह है कि दीन का इल्म भी सीखो, आलिम बनो और लोगों को दीन सिखाओ, लेकिन दुनिया के ऊपर और लोगों के ऊपर डिपेंड ना करो। ये फकीर क्या कर रहा है यहां बैठा साल हा साल से, अपनी बसात भर तालिब इल्म, यानी मैं तो आलिम नहीं हूं, मैं तो तालिब इल्म हूं, तिफले मकतब हूं, इसके बावजूद दीन ही आपके गोश गुजार कर रहा हूं ना। तो अब जो शख्स दीन के लिए अपने आप को वक्फ कर दे, असल हकीकतन तो उसकी पूरी जिम्मेदारी उन मुतल्लिकीन, मुखातिबीन और उन सब के ऊपर डलती है। मैं फिर भी जॉब करता हूं यही बुजुर्गों की वजह से कि उनके ऊपर मुनहसर नहीं होना, ताकि हक बात कहने में हिचकिचाहट ना हो। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह भी यही कहते, वो कहते बेटा मैं तुम्हें कारोबार करवाता हूं, कपड़े की दुकान खुलवाता हूं, तुम कपड़े की दुकान खोलो, कारोबार करो और उसके साथ साथ दीन का इल्म भी लोगों तक पहुंचाओ। और उस जमाने में हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के कपड़े का कारोबार इतना फैल चुका था कि इन आलिम की तो जो ब्रांड है वो सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद है, उनका जो ब्रांड था कपड़े का वो दुनिया के कई ममालिक तक फैला हुआ था, और इमाम अबू हनीफा की कपड़े की दुकान। अब उनसे ज्यादा दीन किसको समझ आ गया, उनसे ज्यादा किसको समझ आ गई? आपके करीब की बात है बहाउद्दीन जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, इनको क्यों दरवेश नहीं मानते? उस जमाना में कहत पड़ गया, 3 लाख उस जमाने का जो रकम थी वो आपने बादशाह वक्त को पेश की कि इसको ले और लोग जो है उनके भूख का इलाज कर। वो 3 लाख कहां से आया? था तो दिया। आलिम पे तनकीद करने से पहले 100 बार सोचा करो, वो आपसे ज्यादा शरीयत को जानता है। उसने अगर रेशम भी पहना होगा तो उसके लिए हदीस में सनद मौजूद है, हुजूर ने इजाजत दी है उस बंदे को जिसको बीमारी थी, सोने के कंगन अता फरमाए, खिजाब की इजाजत दी। अब साद इब्न उबादा अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात बयान करके मैं गुफ्तगू को समेटता हूं और यह सिलसिला जारी रहेगा। हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए एक लिबास लेके, हुजूर ने देखा, आपने फरमाया माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत लिबास है। उन्होंने अर्ज किया या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पहने। आपने पहना, वही सहाबा के अंदर पहन के आपने उतार दिया, और उतार के आपने क्यों नहीं पहना? उन्होंने तो पेश किया, तोहफा पेश किया। आपने इसलिए नहीं पहना कि अगर मैंने पहन लिया तो ये उम्मत के लिए सुन्नत बन जाएगा, फिर गरीब और मसाकीन क्या करेंगे? आपने पहना और उतार दिया, और उतार के उन्हें नहीं फरमाया कि जाओ जला दो। ये दरवेशी नहीं, वो सरदार था, वो वडेरा था, वो साहिब सरवत आदमी था, उसके पास मालो दौलत थी। हजूर ने नहीं ये फरमाया कि इसको उजाड़ दो, बल्कि हजूर के पास तो एक सहाबी आए और उन्होंने कहा मेरा दिल कहता है कि मैं अल्लाह की राह में हर चीज लुटा दूं। आपने फरमाया नहीं। आपने वहां एक इशारा किया था, वो अहदीस में वो इशारा दर्ज हुआ है। आपने फरमाया ना हाथ को इस तरह कर लो और ना इस तरह कर लो। मतलब ये नहीं है कि ना बिल्कुल समेट लो कि अल्लाह की राह में खर्ची ना करो, और ना इस तरह करो कि हर चीज उजाड़ दो। नहीं, तुम्हारे बच्चों का भी हक है, हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखो। हजूर ने फरमाया साद इब्ने उबादा अंसारी रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि तुम पहनो। अब सुनिए अगली बात, तनकीद से पहले ये भी देख लीजिए, महंगी घड़ी, और अल्लाह के बंदों कोई आलम दीन रोलेक्स घड़ी भी बांध ले, राडो भी बांध ले तो ये जायज है, ये सुन्नत के ऐन मुताबिक है, अगर हलाल जराए से आई है या किसी ने उसे तोहफा पेश किया। साद इब्ने उबादा अंसारी ने जो बात कही ना, वो जरा सुनिएगा और घरों में जाके कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा, कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा कि वो लिबास कितने का था। हजूर ने फरमाया साद ये लिबास कितने का है? बहुत फाखरा है, बहुत खूबसूरत है, पुरजीनत है। साद इब्ने उबादा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये 100 ऊंट दे के ये लिबास खरीदा है। अब आप जाइएगा घरों में बैठ के 100 ऊंट की कीमत